ہر دور میں ایمان والوں کے لیے روزے اللہ نے فرض کیے تھے. پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ترتیب کچھ الگ تھی، اور اس امت کے لیے بھی اللہ نے روزے فرض کیے ہیں. فرمایا جس طرح پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے تم نے بھی اسی طرح روزہ رکھنا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں گناہ سے بچنے کی عادت بن جائے. جیسے کھانے سے بچنا ہے، پینے سے بچنا ہے، حرام کاری سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے روزے کی حالت میں، اسی طرح تمہیں دوسرے کاموں سے بھی رکنے کی عادت بن جائے. تمہیں پتہ چلے کہ ہم نے رشوت نہیں لینی، ہم نے سود کا کاروبار نہیں کرنا، ہم نے فرقوں کے ساتھ شمولیت اختیار نہیں کرنی، ہم نے فرقوں سے الگ رہنا ہے. جس طرح روزے میں اللہ نے پابندی لگا دی کھانا پینا جائز نہیں ہے، اسی طرح دوسرے فرقوں سے الگ ہونے کے لیے بھی اللہ نے قانون سازی کی ہے کہ دوسرے فرقوں سے الگ ہو جاؤ اور اللہ کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ جن کاموں سے روکے تو رکنا پڑے گا. اللہ نے کھانے پینے سے روک دیا تو رک گئے. ایمان والوں پر روزے فرض ہے میرے بھائیوں، فرقہ پرستوں پر مشرکین پر روزے فرض نہیں ہے. اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والوں سے مراد وہ مسلمانوں کی خالص جماعت، وہ جو 72 فرقے ہیں ان سے کٹی ہوئی الگ ترتیبی جماعت. ایمان والوں سے خطاب ہوا. 72 فرقے جو ہیں ان کے اندر شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں، رسومات ہیں. وہ خالص جو جماعت چنی ہوئی جماعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت جنت میں جائے گی، باقی سارے فرقے جہنم کی آگ میں جائیں گے. تو ایمان والوں سے مراد وہی ہیں جن کا ایمان ٹھیک ہے، جو طاغوت کا کفر کرتے ہیں، طاغوتوں سے الگ ہو چکے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. ان کو ایمان والا اللہ نے کہا کہ ماننے والے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے کو ماننے والے. تو ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے. جب وہ اللہ کے قانون کو توڑ دیا اس نے تو سمجھ لیں کہ اس نے انکار کر دیا. جیسے روزہ رکھا، پانی پی لیا، روزہ ختم ہو گیا. روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا کھا لیا، روزہ ختم. کوئی چیز بھی کھائے گا روزہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح جب یہ شرک کرے گا، کفر کرے گا، بدعت کرے گا، اس کا ایمان ختم. اللہ کی آیت پہ یقین ہی نہیں ہے. اللہ نے جن کاموں سے روکا تو رکتا ہی نہیں ہے. تو یہاں یہ بتلایا گیا ہے جیسے کھانے پینے سے رکنا ہے، کھانا پینا جو ہے یہ نہیں کرنا، اللہ نے منع کر دیا، وقت مقرر کر دیا. یہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں کھا سکتے، باقی رات کو تم کھا سکتے ہو. اللہ نے پابندی لگا دی. اسی طرح غیر اللہ کی نیاز سے بھی منع کیا، فرقوں سے بھی منع کیا، فرقوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی روکا، فرقوں کے جنازے پڑھنے سے بھی اللہ نے روکا، وہاں بھی اسی طرح رکنا ہے. فرقوں سے رشتہ کرنے سے بھی اللہ نے روکا، وہ پابندی بھی ایسی ہے جیسے یہ پابندی لگائی. وہ بات بھی قرآن میں ان کے ساتھ رشتے مت کرو اور ان کے جنازوں میں شرکت مت کرو، اور یہ بات بھی قرآن میں کہ ایمان والو تمہارے لیے کھانا پینا بند. دونوں باتیں قرآن میں ہیں. اہل کتاب کیا کرتے ہیں یہ فرقے؟ اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا قصور ہے ان کا؟ بعضی آیات کو مانتے ہیں، بعضی آیات کا انکار کر دیا. اور مومن جو ہے وہ ساری آیات کو مانتے ہیں میرے بھائیوں. جس طرح کھانے پینے سے رک گئے، اسی طرح ہر بدعت سے رک گئے، شرکیہ کام سے رک گئے، فرقوں سے رک گئے، فرقوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے رک گئے، جمعہ پڑھنے سے رک گئے. یہ تنخواہ دار جو ہیں اور یہ غیر اللہ کی نیاز اور پکار لگانے والے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر کسی نے پڑھ لی تو ضائع ہو گئی. جس طرح کھایا پیا تو روزہ ضائع ہو گیا. تو اس سے اللہ فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ گنتی کا چند دن ہیں، ان دنوں میں تم نے پابندی کرنی ہے، اور اس کے بعد مہینہ ختم ہوگا تو یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی. یہ اللہ کی لگائی ہوئی پابندیاں ہیں میرے بھائیوں.